یارم آپ پیچھے ہو، میں دیکھتی ہوں۔ روح پریشانی سے ریام کے پاس آئی تو وہ اپنے بازو اوپر کرتا اس کے پاس چلا گیا اور اب اس کے کندھے سے لگا مسلسل روئے جا رہا تھا۔ ہوا کیا ہے ریام میری جان، کیوں رو رہے ہو اس طرح؟ روح اس کی پیٹھ سے لاتی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ جب شارف نے شرارتی سے مشارف کی طرف دیکھا، ارے ہم تو کھیل رہے تھے، یہ اچانک خود ہی رونے لگا۔ 5 سالہ مشارف فوراً اپنی صفائی میں بولا۔ عنایت سچ سچ بتا، وہ کیوں رو رہا ہے؟ اب وہ عنایت سے پوچھنے لگا، جو کندھے اچکا کر پریشانی سے ریام کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو ہوا ہے، ایسے ہی تو نہیں رونے لگے گا نا؟ ضرور تم دونوں شیطانوں نے کچھ کیا ہے، جلدی سے بتاؤ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ ان دونوں کو دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے بولا۔ اٹس اوکے شارف بھائی، ایسے ہی رونے لگا ہوگا، جاؤ بیٹا آپ لوگ کھیلو۔ شاید ریام کو نیند آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر اندر لے جاتے ہوئے بچوں سے بولی تو شارف اور یارم بھی اس کے پیچھے ہی اندر آ گئے۔ سارے بچے مل جل کر پیار محبت سے رہتے تھے، لڑائی جھگڑے کا تو فی الحال انہیں پتہ بھی نہیں تھا، اس لیے اس بات کو لے کر وہ بے فکر تھے کہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ریام رویا ہوگا یا بچوں نے اسے مارا یا ڈانٹا ہوگا۔ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سب لوگ ہی ریام کو بے حد چاہتے تھے اور ان سب کے ساتھ ریام انجوائے بھی بہت کرتا تھا۔ تو پھر ریام اس طرح سے رونے کیوں لگا؟ اور اب تو وہ یارم کے پاس جا ہی نہیں رہا تھا، بس غصے سے گھورے جا رہا تھا۔ یارم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن کچھ تو غلط تھا۔ اس سے ریام اسے اس طرح سے گھورے جا رہا تھا، اس کا اتنا شدت بڑا پیار جھیل کر بھی وہ اس سے ناراض نہیں ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس بار ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس سے بالکل ہی روٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بار بار گھورنے پر یارم نے 2-3 بار اسے اپنے پاس بلایا اور اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار اس کا ہاتھ جھٹک دیتا اور پھر اسے گھورنے لگتا۔ آخر ہوا کیا تھا یارم کو بالکل سمجھ نہیں آیا، لیکن وہ اس سے سخت روٹھا ہوا تھا۔ ریام رو رو کر تھوڑی دیر پہلے سو چکا تھا اور اب ان سب کے جانے کا وقت ہو گیا۔ ڈنر کے بعد جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو ریام بھی جاگ چکا تھا اور اب اس کی نظر یارم پر تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی ناراضگی کو وہ بالکل بھول چکا تھا۔ تبھی تو یارم نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ بھاگتا ہوا چلا گیا۔ یارم کو بھی تھوڑا سکون ملا تھا کہ وہ اس سے ناراض نہیں تھا۔ سب لوگ جانے سے پہلے ریام سے ملے۔ جب مہر نے ریام کو کس کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے گھور کر اس سے دور ہو گیا۔ اس کی اس حرکت پر سب کے لیے ہی بڑی مزیدار تھی۔ مہری تم اس کے حصے کا کس بھی یارم کو کر دو، خضر نے آئیڈیا دیا جو مہر کو بہت پسند آیا تھا۔ یارم مسکرا کر نیچے جھکا تو ریام کا بچہ پھر سے بجنے لگا۔ یارم بوکھلا کر پیچھے ہوا جبکہ خضر قہقہا لگا کر اٹھا۔ مسٹر یارم مبارک ہو، آپ کے بیٹے کے اندر بھی آپ والے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ وہ کون سے جراثیم تھے؟ ہاں جیلیسی کے۔ خضر نے ہنستے ہوئے ریام کے رویے کی پوری وجہ اس کے سامنے رکھ دی۔ کیا مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں مہر کو پیار کر رہا ہوں اس لیے رو رہا ہے؟ یارم کے لیے یہ بات نہیں تھی، لیکن وہ ریام کے رونے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ خضر نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ دیکھا ریام نے ثابت کر دیا کہ وہ تیرا ہی بچہ ہے۔ توبہ، ابھی 1 سال کا ہے اور اتنی جلن میری معصوم سی بیٹی کو کس بھی نہیں کرنے دیا۔ خضر ہنسا تو یارم اگلے ہی لمحے روح کی گود سے ریام کو زبردستی اٹھا کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جو بری طرح سے اس کے بازوؤں میں مچلتے ہوئے رو رہا تھا۔ یارم ان سب کو ہاتھ ہلاتا اس لیے اوپر کی جانب چلا گیا۔ وہ صبح سے ہی ریام کے رویے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے لے کر پوزیسو ہو رہا ہے۔ بس میرا بچہ، میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو نہیں اٹھاؤں گا، کسی سے پیار نہیں کروں گا، صرف اپنے ریام سے کروں گا۔ وہ اسے اپنی سینے سے لگائے اسے تحفظ کا احساس دیتا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ صرف اسی کا باپ ہے، لیکن ریام اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مزید رو کر اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ اچھا نا میرا بابو، میں کسی سے پیار نہیں کروں گا، میں صرف تیرا باپ ہوں، وہ اسے چومتے ہوئے یقین دلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ریام کا رونا بند ہو گیا، لیکن سوں سوں ابھی بھی جاری تھی۔ بس میرا بچہ، بابا صرف آپ سے پیار کریں گے۔ وہ ریام کے گال چومتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ریام کا یہ رویہ بہت اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی ایسا ہی تھا، اسے بھی پسند نہیں تھا کہ ریام اور روح کسی اور سے محبت کرے، اور وہی جراثیم اس کی اپنی اولاد میں بھی تھے جو روح کے لیے پریشانی تھی۔ لیکن یارم اس بات کو لے کر بہت خوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے، ان کی توجہ، ان کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔
इतनी छोटी सी औलाद को अगर ठीक से संभाला ना जाए तो आगे जाकर बहुत सारे मसाइल पेश आ सकते हैं। यारम किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं चाहता था। वो इसे प्रोटेक्शन देना चाहता था, इसे बताना चाहता था कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी का बाप है और सबसे ज़्यादा इससे मोहब्बत करता है और इसकी मोहब्बत में कोई भी हिस्सेदार नहीं बनेगा। सबको दरवाजे तक छोड़कर रूह ने कमरे में कदम रखा तो इसके सीने से लगा पता नहीं कौन सी बातें करने में मसरूफ़ था। रूह ने यारम से इशारे से पूछा कि ये सब कुछ ठीक है, तो यारम अंगूठा दिखाकर इसे अंदर बुला चुका था और वो एक गहरा सांस लेकर सुकून हुई थी। आप दोनों बातें करें, मैं किचन समेट के आती हूँ। वो आहिस्ता से कहती दरवाज़ा बाहर से बंद करके सोनू के साथ नीचे आ गई, जिसके साथ बातें करते हुए वो अपनी परेशानी शेयर कर रही थी और सोनू भी किसी हमदर्द दोस्त की तरह इसकी सारी बातें सुन रहा था। वक्त को पर लग चुके थे। वो अपनी पुरसुकून ज़िंदगी में बेहद खुश थे। आज लैला और खिज़र में अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी। लैला अपनी दोनों बेटियों को हॉस्टल भेजना चाहती थी, जबकि खिज़र का कहना था कि वो बहुत छोटी हैं, अभी अपना नहीं संभाल सकती। लेकिन लैला भी पीछे नहीं हटी। इसने कह दिया कि वो चाहती है कि इसकी बेटियां इस खून खराबे से दूर रहें, और हकीकत भी यही थी कि चलती हमेशा से लैला ही की थी। खिज़र लड़ लड़कर अब खामोश हो गया, जबकि यारम ने भी इसे समझाया कि लैला एक तरह से ठीक ही कह रही है। यहाँ पर इन लोगों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है और वो कौन सा ज़्यादा दूर जा रही हैं। खिज़र जब चाहे इनसे मिल सकता है। और फिर खिज़र इसकी बात को समझ गया। इन दोनों की सुलह करवाने के बाद वो घर वापस आया तो रोज़ की तरह रूह को आज भी रोयाम के साथ ही मसरूफ़ पाया। लैला अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से दूर भेज रही थी ताकि इनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। यारम ने अपने डिम्पल की नुमाइश करते हुए इसे खबर सुनाई थी। जी नहीं, वो इन्हें खुद से दूर इसलिए कर रही है कि वो ताकि वो दोनों एक महफूज जगह पर एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके। और मामू की बेटियां माशाल्लाह से 6 साल की हैं, वो रह सकती हैं, लेकिन मेरा मासूम रोयाम अभी सिर्फ 2 साल का है, वो नहीं रह सकता अपनी माँ के बगैर। इसने रोयाम को अपने साथ लगाते हुए मोहब्बत से कहा, सबसे पहली बात रूह, 1000 बार समझा चुका हूँ, तुम इस जिन को मासूम ना कहा करो। वो और बच्चे और होते हैं जिन्हें मासूम का खिताब मिलता है, ये तो शैतान का भी बाप है। यारम ने इसे घूरते हुए कहा, जिस पर वो मजीद खिलखिलाते हुए अपनी माँ के साथ चिपका था, जैसे इसका इरादा है कि यारम को दिखाकर जलाने का हो। इस हिसाब से तो आप फिर शैतान के दादा हुए। रूह ने हिसाब बराबर किया। हाँ, क्यों नहीं, अब इस सारी रिश्तेदारियाँ मेरी ही निकालो, क्योंकि इसके ख़ानदान का जिन मैं अपने घर ले आया हूँ ना जाने कौन सा वक्त था जब औलाद की ख्वाहिश जागी। अगर पता होता कि ऐसी औलाद पैदा होगी तो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को पसंद करता है। मैं तो दिन रात अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मेरी झोली में मेरा मासूम बच्चा डाला। और एक आप हैं, बाप आपके जैसे नहीं होते। यारम, रूह ने तौबा करते हुए कहा, अगर बाप मेरे जैसा नहीं होता तो औलाद भी इसकी जैसी नहीं होती। कौन सी औलाद है जो अपने माँ बाप के बीच हड्डी बनकर हर वक्त अपनी माँ से चिपकी रहती है। इसे मेरे हवाले करो। आज मैं इसे शारिफ के घर ले जाकर जाऊंगा और इसे समझाऊंगा कि इसकी माँ पर इसके बाप का भी हक है। यारम ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी गोद में उठाया, जिस पर वो तड़प कर दोबारा अपनी माँ की तरफ लपका। यारम, आप कितने जालिम हैं, इतने बड़े सितमगर हैं कि अपने बच्चे को इसकी माँ से जुदा कर रहे हैं। रूह ने ड्रामा करते हुए कहा, रूह, खुदा के लिए खुदा का खौफ करो। मैं इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि शारिफ और मासूमा इससे मिलना चाहते हैं। मैं नहीं हूँ इतना जालिम कि एक माँ को इसके बच्चे से अलग कर दूँ। इसने मासूम को खींच कर कहा, क्योंकि इसकी नज़र में इसका ये मासूम बेटा मासूम तो हरगिज़ नहीं था। अच्छा, तो ऐसे कहें ना, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं इसे गर्म कपड़े पहना देती हूँ, फिर ले जाइएगा। रूह ने मुस्कुराते हुए इसे अपनी बाहों में ले लिया, जिसे वो एक बार फिर से यारम को जलाते हुए रूह के साथ चिपक चुका था, जबकि इसके जाने के बाद इसकी मस्ती पर यारम के डिम्पल नुमाया हुए थे। मेरा शैतान बच्चा। यारम बड़बड़ाकर मुस्कुराते हुए अपने सीक्रेट रूम में आ गया। वो घर आया तो वो इसे खाना खाने में मसरूफ़ थी, जबकि वो शैतान खूब मस्तियाँ कर रहा था। रोयाम, मेरा बच्चा, प्लीज़ खाना खा लो। वो इसकी मिन्नतें कर रही थी। रोयाम, खाना नहीं खाएगा। रोयाम, तो भूख नहीं लगी। रोयाम खाना नहीं खाएगा। रोयाम को भूख नहीं लगी, वो मासूमियत से बोला। यारम भी मुस्कुराते हुए कुर्सी पर आ बैठा। नहीं, रोयाम को भूख लगी है और वो खाना खाएगा। रूह ने चम्मच भर के इसके करीब किया, जिस पर वो ना में सर हिलाने लगा। रोयाम, नहीं बाबा, तो भूख लगी है। रोयाम को नहीं, बाबा को भूख लगी है। इसने रूह का हाथ यारम की जानिब कर दिया।
रूह बेबी बाबा को खाना दो, रूह बेबी बाबा को खाना दो। वो इसे ज़बरदस्ती यारम को खाना खिलाने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन यारम तो मर कर भी ये दलिया ना खाता, और अब तो इसने रुयाम के मुंह से रूह का नाम भी सुन लिया था। वैसे तो रूह ने इससे पहले भी कहा था कि वो इसे नाम से बुलाने लगा है, और रूह को इस बात में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी। रूह इसको बोलो, तुम्हें माँ, मामा, अम्मा कुछ भी बोले, लेकिन रूह बेबी ना बोल सकता। वो इसे घूरते हुए रूह को कहने लगा। रूह को भी इसका देख कर अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इसके मासूम बच्चे की शामत आने वाली है, इसीलिए वो इसे समझाने के लिए इसकी तरफ आई, जहाँ वो अपने मासूम चेहरे पर डिम्पल की नुमाइश करता इसे देख रहा था। रूह बेबी, मेरा हाथ भूत लदी है। रुयाम ने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए फिर से यारम की दुखती रग पर हाथ रख दिया। इससे पहले कि वो इसकी तरफ आकर इसका दिमाग ठिकाने लगा था, वो भाग कर रूह से चिपक गया, जहाँ इसे यकीन था कि वो बच जाएगा। यारम, मैं समझाऊंगी ना, प्लीज़ नहीं डांटें और ना ही इसको घूरें। रूह ने मिन्नतें की, जबकि इसे जलाकर रुयाम के चेहरे पर बड़ी रोशन मुस्कुराहट थी। बस कर दो खिज़र, तुम क्यों मजनू की तरह यहाँ बैठ गए हो? हम हर वीकेंड इनसे मिलने जाया करेंगे, और बेटियों पर बड़ा प्यार आता है तुम्हें। कभी मुझसे तो इतना प्यार नहीं दिखाया। जब से ये दोनों हमारी ज़िंदगी में आई हैं, तुम मुझे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हो। लैला इसे मनाने की खातिर इसका ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी। लैला प्लीज़, मैं इस वक्त ये सारी फजूलियात में नहीं पड़ना चाहता। वो इसका हाथ अपने कंधे से झटकते हुए काफ़ी गुस्से से बोला। खिज़र, सारी ज़िंदगी के लिए नहीं भेज रही मैं इन दोनों को, क्यों इतने उदास हो गए हो? लैला परेशानी से इसके पास हुई। वो इतनी सी बात को ज़्यादा ही सवार कर चुका था। सारी दुनिया के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो क्या इनके वालिदैन इस तरह से रिएक्ट करते होंगे? लैला के लिए खिज़र का अंदाज नाकाबिले कबूल था, जो 3 दिन से मुंह बनाए हुए था, इससे भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। लैला, क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हमारे घर से हमारी बच्चियाँ जाने वाली हैं, न जाने कितने कितने दिन मैं इनका चेहरा नहीं देख पाऊंगा, इनसे बात नहीं कर पाऊंगा, इन्हें महसूस नहीं कर पाऊंगा, मुझे इनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जबकि मैं घर आऊंगा तो कोई मुझे बाबा कहकर मेरे पास आकर मेरे सीने से नहीं लगेगा, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्यों उदास हूँ? मेरी बच्चियाँ मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैंने खुद से दूर नहीं देख सकता। अब भी वो वक्त है लैला, अपना फैसला बदल लो। लैला, हम इन दोनों को संभाल सकते हैं, हम इन्हें प्रोटेक्शन देंगे, हम इनके वालिदैन हैं, इनका ख्याल रख सकते हैं। वो इसके दोनों हाथ थामे इसे समझाने लगा। देखो खिज़र, मैं भी इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो मेरी भी बच्चियाँ हैं, मेरे लिए भी अहम हैं। वो मेरे लिए इतनी ही अहमियत रखती हैं जितनी तुम्हारे लिए। इस घर से जाने के बाद वो मेरी ज़िंदगी वीरान होगी, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं। हम इन्हें अपने पास रख कर भी इनकी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन इससे हम हर वक्त डरते रहेंगे कि हमारी बच्चियों को कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम अपने फ़र्ज़ को ठीक से अंजाम नहीं दे पाएंगे। मैं इन्हें एक ऐसी ज़िंदगी देना चाहती हूँ जिसमें वो आज़ादी से सांस ले सकेंगे। हम इन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते, कहीं लेकर नहीं जाते। तुमने नोट किया है, मेहर किसी से भी अपने दिल की बात शेयर नहीं करती सिवाय यारम के। हमेशा खामोश रहती है, अलग रहती है। कुछ दिन पहले मुझसे पूछ रही थी, मामा अगर हम अकेले घर से बाहर जाएंगे तो क्या गंदे लोग हमें मार डालेंगे? मेरे पास कोई जवाब नहीं था खिज़र। वो मेरी बच्चियां हैं, मैं इनको सारी ज़िंदगी डरते नहीं देख सकती। अपने ही घर में वो खुलकर सांस नहीं ले पाती। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्चियों को एक ऐसा माहौल दूँ जिसमें वो महफूज रहें, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो इसे समझाते हुए बोली, जबकि खिज़र बिना कुछ कहे उठकर बाहर चला गया, जहाँ इसकी दोनों बेटियां खेल रही थी। कल ये लॉन बिल्कुल खाली हो जाना था, इसकी परियां जाने वाली थी, और वो फिर 1 हफ्ते के बाद सिर्फ 2 घंटे के लिए मुलाकात। खिज़र के लिए ये लम्हात ही मुश्किल थे। या अल्लाह, पता नहीं लैला के पास इतना बड़ा जिगर कहाँ से आया। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मशारिफ को एक दिन भी खुद से दूर कर सकूं। और वो कैसे अपनी बच्चियों को तो यहाँ से दूर भेज रही थी। वो दूध गर्म करते हुए मुसलसल शारिफ से बातें कर रही थी। हाँ, बात तो सच है यार, लैला ने वाकई हिम्मत दिखाई है। खिज़र तो अभी तक मान नहीं रहा। वैसे यारम ने इसे समझाया कि लैला एक तरह से ठीक कह रही है, लेकिन बच्चों को खुद से दूर कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। लेकिन लैला का काम भी बहुत ज़्यादा है। देखो तो तुम 3 बजे घर वापस आ जाती हो और मशारिफ के साथ वक्त गुजारती हो, लेकिन लैला के पास बिल्कुल वक्त नहीं होता। वो दोनों तो अपनी बच्चियों पर ठीक से गौर नहीं कर पाते, इनकी पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है, और आजकल दुश्मनों की नज़र भी है। खिज़र और लैला, ये पिछले दिनों इनके घर पर हमला हुआ था, बच्चियों को भी नुकसान हो सकता था। इस हिसाब से लैला का फैसला बिल्कुल ठीक है, शारिफ ने इसे समझाते हुए कहा।
मासूमा दूध गर्म करके बाहर आ गई और अब मशारिफ को देखते हुए यही सोच रही थी कि जहाँ कुछ भी हो जाए वो तो अपने बच्चे से एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकती। पता नहीं लैला ये वक्त कैसे गुजारेगी। फिलहाल तो वो खुद को बहुत मजबूत जाहिर कर रही थी, लेकिन थी तो एक माँ ही। वो अपनी औलाद से दूर रहना कितना मुश्किल होता है, ये एक माँ से बेहतर और कौन जान सकता था। इसने अपने दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला किया था जो खिज़र को अभी तक कबूल नहीं था। खिज़र बाप होकर अपने बच्चों से दूर जाने के फैसले के खिलाफ था। तो लैला ने तो इन्हें जन्म दिया था, वो किस तरह से ये सब कुछ फेस कर रही थी वही जानती थी। तो लैला ने तो इन्हें जन्म दिया था, वो किस तरह से ये सब कुछ फेस कर रही थी वही जानती थी। लेकिन फिलहाल तो खिज़र इसी के ही खिलाफ हुए बैठा था और इसे इससे बच्चों की दूर कर रही थी। यारम की आंख खुली तो वो इसके साथ बिना शर्ट उल्टा सो रहा था। वो जब से बड़ा हो रहा था इसने यारम की सारी आदतें अपनाई हुई थी। शर्ट पहनकर सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था और अब तो वो सुबह होते ही वो इनके पीछे पीछे जिम रूम में पहुंच जाता था और एक्सरसाइज करने की पूरी कोशिश करता। उसका ये शौक देखते हुए यारम इसके लिए मिनी मशीनरी मंगवा रहा था। फिलहाल तो वो गहरी नींद में था। यारम सीधा होकर बैठा और बैठकर इनसे टेक लगाए। रूह ने सुबह 4 बजे के करीब इसे बेड पर रखा था और इसके बेड पर आते ही उसने शरारतें शुरू करके यारम को जगाया था और फिर खुद दूध पीकर आराम से सो गया। इसने एक नज़र दूसरी जानिब सोई रूह को देखा जिसका हाथ रुयाम की पीठ पर था। इसने नरमी से रुयाम के माथे पर प्यार दिया और आहिस्ता से रूह का हाथ हटाता इसे उठाकर अपने ही रूम में मौजूद बेबी कोट में लिटा दिया, जो कि अब पहले से थोड़ा बड़ा और बेड के शेप में आ चुका था, लेकिन था अभी तक इन्हीं के कमरे में मौजूद, क्योंकि रूह का कहना था कि जब तक रुयाम 5 बरस का नहीं हो जाता तब तक वो इसे अलग कमरे में नहीं लाएगी। और यारम ने इसके इस फैसले को अब कबूल कर लिया था। इसे बेबी कोट में सुलाकर वो वापस रूह के पास आया। वो गहरी नींद में सोई बेहद मासूम लग रही थी, पहले दिन की तरह पाकीज़ा, बेशुमार मोहब्बतें समेटती हुई इसकी मासूम सी रूह। आजकल रूह के साथ इसका सुबह ही का वक्त गुजरता था जब रुयाम सुबह के वक्त गहरी नींद में होता, वरना तो वो रात भी इस वक्त सोता जब अब रूह सो चुकी होती। अगर इसे यारम का दुश्मन कहा जाता तो यह गलत नहीं था। वो रूह और रोयाम के रोमांस का भी दुश्मन था, लेकिन ये भी हकीकत थी कि इसमें यारम की जान बसती थी। इसे देखे बिना तो इससे सुकून नहीं आता था। सुबह उठते ही सबसे पहले इन दोनों का चेहरा देखता, तभी इसका दिन अच्छा गुजरता। इसने एक नज़र इसे देखा और फिर दूसरी जानिब सोई रूह को। रूह का मासूम चेहरा देखकर इसकी नीयत खराब होने लगी थी। वो आहिस्ता से बेड पर वापस आया और इसको एक ही लम्हे में खींचकर अपने करीब कर लिया। वो बौखलाकर आंखें खोले से देखने लगी, जो मुस्कुराता हुआ अभी इसकी गर्दन पर झुककर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। यारम क्या करते हैं आप, डरा दिया मुझे। इसके लबों का लम्स अपने गर्दन पर महसूस करते वो मिनमिनाई थी, यही तो मसला है, तुम डरती बहुत हो, अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। यारम कहते हुए इसके चेहरे पर झुका और इसके लबों को अपने लबों की दस्तरस में लेकर अपनी जारहाना मोहब्बत का इजहार करने लगा। रूह की सांस रुकने लगी थी, लेकिन यारम को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बढ़ती हुई तशनगी की फिक्र थी, जो रूह के करीब जाए बगैर तुम ख़त्म हो नहीं सकती थी। आई लव यू यार, कैसे हो सकती हो मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत में, मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे प्यार में। अपनी वालहाना मोहब्बत इस पर निसार करते हुए खुले लफ्ज़ों में इतराफ़ इश्क कर रहा था। रूह आज भी इसके अंदाज पर बौखला कर रह जाती। शादी के 7 साल बाद भी यारम की मोहब्बत में कमी नहीं आई थी, बल्कि इसकी मोहब्बत को इसने हर लम्हे के साथ बढ़ते हुए महसूस किया था और इसकी मोहब्बत सिर्फ इसी के लिए थी। अपनी आती जाती हर सांस के साथ यारम ने अलग अंदाज में इसे बताया था कि वो इसी की ज़िंदगी में कितनी अहम है। पिछले 7 साल से मोहब्बतों का ये सिलसिला रुका नहीं था। यारम की बेपनाह मोहब्बतों ने इसे निखार दिया था और वो अपने आप को अनमोल समझती थी। इसकी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस करते हुए इसने अपनी आंखें बंद कर ली और यारम आहिस्ता आहिस्ता इसकी हर सांस पे अपनी हुकूमत चला रहा था। रुयाम यारम के ऑफिस रूम से चॉकलेट का डब्बा उठाए कभी बेड के नीचे जाकर चॉकलेट खाता तो कभी किसी सोफे के नीचे छुप कर खाता। यारम हर तरह से ढूंढ रहा था, जबकि वो जानता था कि रुयाम कहाँ है और सोफे के पीछे और बेड के नीचे क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी इसे खुश करने की खातिर वो इसे ढूंढ रहा था। और रुयाम स्मार्ट बने इसी के सामने से निकलकर कहीं और छुप जाता और यारम बेचारे को पता भी नहीं चलता था। रूह मेहर के लिए चॉकलेट लाया था, पता नहीं कहाँ रख दी, मुझे तो कहीं नहीं मिल रही, कहीं रुयाम ने तो नहीं उठा ली। और रूह को किचन से निकलते देखकर बोला। रूह ने एक नज़र सोफे के पीछे बैठे अपने नन्हे से शैतान को देखा था, जो इससे खामोश रहने का इशारा करते हुए एक चॉकलेट भी अपने नन्हे से हाथ में पकड़े लालच देने में मसरूफ था।
اور روح میں اس کی لالچ میں بھی آ بھی چکی تھی۔ مجھے کیا پتا آپ نے کہاں رکھی ہے، اور ریام تو باہر شونو کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ جا کر اپنے آفس میں ڈھونڈیں، وہیں ہوگی۔ وہ اسے ٹالنے والے انداز میں کہتی اسے آفس روم بھیج چکی تھی، جبکہ خود ریام کے پاس آ کر صوفے کے پیچھے بیٹھ گئی اور ریام سے چاکلیٹ مانگنے لگی۔ لیکن ریام صاحب کا کہنا تھا اتنے بیٹے تو کلت نہیں کھاتے، دانت خراب ہو جاتے ہیں، اچھے بچے چاکلیٹ نہیں کھاتے، دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اس جواب پر روح کا منہ کھل گیا، جبکہ صوفے سے اوپر لٹکے ہوئے یارم ان دونوں کو دیکھتا ریام کی بات کر قہقہہ لگا چکا تھا۔ سیکھو میرے بیٹے سے کچھ، اسے پتا ہے کہ چاکلیٹ نہیں کھاتے، اس سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے روح کو دیکھ کر کہنے لگا تو روح منہ بنا گئی، کیونکہ اس کا بیٹا ضرورت سے زیادہ سیانا تھا۔ اسے پتا تھا کہ چاکلیٹ کھانے سے دانت خراب ہوتے ہیں، لیکن اپنے نہیں، دوسروں کے۔ خضر اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا یار، تمہارے گھر پر آئے دن حملے ہو رہے ہیں، بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، اور وہ کوئی ساری زندگی کی بات تو نہیں کر رہی۔ جب سب کچھ ہمارے انڈر کنٹرول ہوگا تو ہم بچوں کو واپس لے آنا، یارم اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن لیلا نے کہاں اس کی سنی تھی۔ وہ مہر اور عنایت کا سارا سامان پیک کر چکی تھی اور کل انہیں یہاں سے بھیجنے والی تھی۔ خضر کی ناراضگی اور اس کے فیصلے کو دوسری کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی، اسے اپنی بچیوں کی زندگی عزیز تھی۔ خضر کے فضول ضد کے سامنے وہ اپنی بچیوں کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ کل تم سب لوگ آنا، مہر اور عنایت کو جانا ہے ان سے ملنے کے لیے۔ میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے ایک زبردست لنچ ہم سب لوگ مل کر کریں، اور مہر اور عنایت خوشی سے جائیں۔ اسے کہہ دو کہ اس کے سامنے اپنا منہ بنا کر نہ رکھے، ورنہ میری بچیاں جاتے ہوئے اداس ہوں گی تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ لیلا خود تو کافی دنوں سے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب خضر نے نہ ماننے کی ٹھان لی تو اس نے بھی کوشش کرنا چھوڑ دی۔ لیلا فیصلہ تو کر ہی چکی تھی کہ بچیاں جائیں گی اور ضرور جائیں گی، اسی لیے اب وہ خضر کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ لیکن خضر کی اداسی سب لوگوں نے نوٹ کر لی تھی۔ ڈیئر کرش، آئی لو یو، میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ مہر یارم کے گال پر پیار کرتے ہوئے اور اسی سے بولی تو یارم مسکرا دیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ریام نے کوئی ری ایکشن نہ دیا، بلکہ یارم کی گود میں آرام سے بیٹھا رہا۔ لیلا اور خضر کے جانے کے بعد بھی ریام نے کسی قسم کا کوئی ولولہ نہیں مچایا تھا۔ خضر کی اداسی نے روح اور یارم دونوں کو پریشان کر دیا تھا، لیکن پھر بھی لیلا کا فیصلہ انہیں ٹھیک لگ رہا تھا۔ بابا، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد آپ ہمیں بہت مس کرو گے، لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم روز رات کو آپ کے ڈیم میں آیا کریں گے اور آپ سے خوب کھیلیں گے، باتیں بھی کریں گے اور بہت سارا پیار بھی کریں گے۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ لیلا ابھی تک ان دونوں کا ضروری سامان پیک کرنے میں مصروف تھی۔ بابا، ہم ابھی آپ کو بہت مس کریں گے۔ مہر اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جبکہ عنایت اس کے بالوں پر نہ جانے کون سا ڈیزائن بنانے میں مصروف تھی۔ ماما، بابا کے بالوں میں روز چمیی کرنا، اگر میرے بابا کے بال خراب ہوئے تو میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ ہاں، اور بابا کا کام سے واپس آئیں گے تو انہیں ہگ بھی کرنا، ورنہ ہم دونوں جب واپس آئیں گے تو آپ کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے۔ ویسے بھی آپ ہمارے کسی کام کی نہیں ہو۔ مہر خضر کی گود میں بیٹھتے ہوئے بولی تو لیلا اس کی باتوں پر سے گھورتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ بس باپ سے پیار ہے تم لوگوں کو، میں تو تم لوگوں کو کچھ ہی لگتی ہی نہیں ہوں۔ لیلا آنکھوں میں نمی لیے ناراضگی سے بیڈ پر بیٹھی تو ان دونوں میں خضر پہلی بار مسکرایا۔ وہ ان دونوں کو لیلا کے پاس جانے کا اشارہ کیا، اور عنایت اور مہر اس کے دائیں بائیں بیٹھے اسے منانے کی کوشش کرنے لگی۔ خضر ابھی آہستہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ لیلا اس کے سینے سے لگ کر نمی چبا کر اپنے آپ کو بہادر ظاہر کرنے لگی، لیکن خضر جانتا تھا کہ یہ وقت اس کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ میں بھی تم لوگوں کو بہت مس کروں گی، اور فکر مت کرو، میں اور بابا تم لوگوں کو جلدی واپس لے آئیں گے۔ وہ ان دونوں کو یقین دلاتی اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ اندر ایک خوف تھا، ایک وحشت پھیلی ہوئی تھی جسے کچھ برا ہونے جا رہا ہو، بہت برا۔ صبح سب لوگ آئے تھے انہیں گڈ بائی کہنے کے لیے۔ عنایت نے زبردستی ریام کو کس کیا، کیونکہ وہ روح کے علاوہ کسی کا کس لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ مہر نے یارم کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیا جو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے لاتا تھا۔ شارف، سارم، معصومہ، عروہ، مائرہ، عدن، مشارف سب آئے تھے، اور پھر ان پیاری سی پریوں کا سفر شروع ہو گیا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ ان کا یہ سفر آگے چل کر کیا ثابت ہوگا۔ ان کی گاڑی گھر سے نکلے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب یارم کے موبائل پر ایک کال آئی۔ جس گاڑی میں مہر اور عنایت کو ہاسٹل بھیجا گیا تھا، راستے میں ہی وہ گاڑی بلاسٹ ہو گئی۔ مہر اور عنایت کی لاشوں کے اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ اب شاید ان کی لاشوں کو سمیٹ پانا بھی ناممکن تھا۔ وہ پریاں خاموشی سے
دنیا چھوڑ چکی تھی، اپنے ماں اور باپ کی پریشانی ختم کر کے، ان کا گھر ہی نہیں زندگی بھی ویران کر کے وہ سب لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ خضر ابھی بھی پریشان تھا، لیلا کے چہرے پر بھی پریشانی تھی اور یارم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں ان کی بیٹیوں کی موت کی خبر سنا پاتا۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا، اس کی بیٹیاں بچھڑ گئیں، وہ کچھ نہ کر سکی۔ ابھی کل کی ہی تو بات تھی، وہ اس گھر میں چہکتی تھی، سارا دن اسے تنگ کرتی تھی۔ وہ تنگ آ کر ان کو باندھ دیتی، کبھی واش روم میں تو کبھی ٹی وی کے سامنے صوفے کے ساتھ، سارا دن ان کو پیار کرتی، سمجھاتی کہ وہ ان کی ماں ہے اور ان کے ساتھ دینا چاہیے نہ کہ خضر کا، اور وہ سارا دن ان کی لاڈلیاں بنی رہتی اور خضر کے آتے ہی ٹیم چینج کر لیتی۔ وہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تو وہ دونوں پیار سے اسے مناتی بھی تھی، لیکن ہر بات کے اینڈ پر اسے بتاتی کہ بیسٹ پھر بھی بابا ہی ہیں اور وہ اپنے بابا کی پریاں، اور پھر وہ پریاں ان کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ لیلا کا فیصلہ غلط ثابت ہو گیا، اس کی بیٹی اسے چھوڑ کر چلی گئی، وہ ان کی حفاظت کرنا چاہتی تھی اور خود موت کے منہ میں چھوڑ آئی۔ کیسی ماں تھی وہ، اپنی ہی بیٹیوں کو کھا گئی، اپنی ہی اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ کر مر رہی تھی، ابھی تک اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ گرا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو کھا جانے والی ڈائن تھی، اس لیے ان پر رونے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی معصوم بچیوں کی جان لی تھی، تو اب کس طرح سے روتی؟ آنسو خاموش ہو چکے تھے، آنکھیں ایسے خشک تھیں کہ ان سے ایک قطرہ بھی نہ بہا۔ وہ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی وہ اپنی بیٹیوں کی موت پر روتی۔ لیلا، خدا کے لیے خود کو یوں اذیت مت دو، اپنے اندر اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر خود کو مردہ ثابت مت کرو، اس طرح سے تمہارا دل مر جائے گا۔ معصومہ اسے سمجھا رہی تھی، کب سے اس کے پاس بیٹھی مسلسل روئی جا رہی تھی، مگر لیلا تو جیسے پتھر کی بنی ہوئی تھی، پچھلے ایک ہفتے سے ایک آنسو نہ بہایا تھا، تو اب کیوں روتی؟ معصومہ، چلی جاؤ یہاں سے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، کوئی بھی میرے پاس مت ہو، میں ڈائن ہوں، اپنا ہی گھر برباد کرنے والی، اپنی بچیوں کی جان لینے والی، مجھے کوئی حق نہیں ہے رونے کا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے سب۔ اس پر ایک بار پھر سے پاگل پن سوار ہونے لگا، رونے کو تیار نہ تھی اور اب وہ اپنے پاس بھی کسی کو نہیں آنے دے رہی تھی۔ خضر بالکل خاموش ہو گیا تھا، وہ تو ویسے بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا، بس اپنے آپ میں ہی مصروف رہتا، نہ کسی سے کچھ بولتا اور نہ کسی سے کچھ کہتا۔ ان کے گھر میں پھیلی یہ افسردگی اب شاید ہی ختم ہونی تھی۔ آج 3 دن سے وہ بخار میں تپ رہی تھی، حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر کو گھر آنا پڑا۔ وہ نہ تو کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ خضر اس کے پاس آیا، کتنی دیر سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، اسے سمجھاتا رہا، یہ قسمت کا فیصلہ ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن لیلا پر تو ایسے چپ سوار ہوئی تھی کہ وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ پہلے اس نے کھانا پینا چھوڑا، اب اس نے بولنا چالنا بند کر دیا تھا، خود کو کمرے میں لاک کر رکھا تھا۔ خضر کتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہتا، وہ اس سے بھی کوئی بات نہیں کرتی تھی، اپنی اپنی جگہ پر کوئی اسے سمجھا چکا تھا، لیکن وہ کہاں کسی کی سمجھنا چاہتی تھی، اسے تو بس اپنی بیٹیاں چاہیے تھیں، جو اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، وہ ان کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ خضر نے منع بھی کیا تھا، کاش وہ اس کی بات مان لیتی، کاش خضر کی ناراضگی کو وہ اہمیت دیتی، لیکن اسے تو ہمیشہ سے اپنی کرنی تھی اور اس نے اپنی کی تھی، جس کی سزا وہ آج کاٹ رہی تھی۔ انہیں ہمیشہ کے لیے کھو کر وہ انہیں خود سے دور کر رہی تھی، اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دیا۔ لیلا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، سبھی لوگ پریشان تھے، اپنا درد خود تک محدود رکھے وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ اس اندھیرے کی باسی بنی بالکل خاموش۔ آج پھر روح اور یارم اس سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ اب بھی اس سے اندھیرے میں بیٹھی تھی جیسے کسی نے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ وہ دونوں الگ نہیں سوتی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ان کے بابا کو ان کے بغیر نیند نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود بھی لیلا نے ان کے لیے ایک الگ کمرہ بنوایا تھا اور اب وہ اسی کمرے میں رہتی تھی۔ آج پہلی بار ریام یہاں آ کر بالکل اکیلا ہو گیا تھا، آج اسے کھیلنے کے لیے، اسے زبردستی کس کرنے کے لیے یہاں اس کی دوست نہیں تھی۔ وہ ان دونوں کو تلاش کرتا آہستہ آہستہ چلتا ان کے کمرے میں آ گیا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے دروازہ کھولتا۔ وہ نیم اندھیرے میں بھی لیلا کے وجود کو دیکھ چکا تھا، کسی کی آہٹ کو محسوس کر کے لیلا نے سر اٹھایا تو ریام دروازے پر کھڑا تھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ اس کے پاس آیا اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا، شاید اس سے پہلے اس نے لیلا کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی ہمیشہ تیار رہتی، اس نے اپنے آپ کو کبھی وہ بچیوں کی ماں لگنے نہیں دیا، وہ اپنا خیال رکھتی تھی، اپنے آپ کو سنوار کر رکھتی تھی، سب کی پسند، وہ ایسے ہی تو نہیں بنی تھی، کوئی بھی بچہ اسے آنٹی نہیں کہتا تھا اور ریام کی تو وہ رشتے میں نانی لگتی تھی۔
رویام کے اس طرح دیکھنے پر وہ بھی بے جان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا ننھا سا وجود اسے اپنی بچیوں کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ آنکھوں نے آخر ہمت ہار کے اپنا ضبط کھو ہی دیا۔ اگلے ہی لمحے رویام نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اپنے ننھے سے ہاتھ سے اس کے چہرے پر سے صاف کر ڈالا۔ اسے کسی کا رونا پسند نہیں تھا، لیکن لیلا کی تڑپ کو خود سمجھ نہیں سکتے تھے۔ بے اختیار لیلا نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ وہ سب بھاگتے ہوئے کمرے کی جانب آئے، جہاں لیلا رویام کو اپنے سینے میں بیچے روئے جا رہی تھی۔ اس کی جارحانہ گرفت میں بھی رویام رویا نہ تھا۔ شاید وہ اس کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیلا کا یہ انداز اس کے لیے اتنا ہی نیا تھا جتنا باقی سب کے لیے۔ آج تک لیلا کو کسی نے اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ان کے گروپ کی شیرنی تو جو سامنے والے کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دینے کا ہنر جانتی تھی۔ عام عورتوں کی طرح رونا دھونا آنسو بہانا لیلا کا سٹائل نہیں تھا، لیکن وہ ایک ماں بھی تھی، اور آج وہ ان کی شیرنی نہیں بلکہ ایک ماں بنی ہوئی تھی جس کی آنکھوں میں اپنی بچیوں کے بچھڑ جانے کا غم تھا۔ خضر جلدی سے اس کے پاس آیا۔ اس نے لیلا کو تھام کر اپنے سینے سے لگایا جبکہ وہ دیوانوں کی طرح رویام کو چومتے اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی۔ خضر، میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی خضر، مجھے میری بچیاں چاہئیں خضر، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر، ان کے بغیر رہنا میرے بس سے باہر ہے۔ میری تڑپ کو سمجھنے کی کوشش کرو، دیکھو دیکھو میری ممتا ادھوری ہے، دیکھو میں ادھوری ہو چکی ہوں خضر، مجھے میری بچیاں چاہئیں۔ وہ ایک ہاتھ سے رویام کو تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ میں خضر کا کالر جھنجھوڑ رہی تھی۔ صبر کرو لیلا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رویام کو روتا دیکھ کر یارم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو روح نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے خیال میں رویام کو آج یہیں رہنے دینا چاہیے، لیلا کو اس کی ضرورت ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی تو یارم اسے دیکھنے لگا۔ تم اس کے بغیر رہ لو گی؟ یارم نے سوال کیا تو روح نے نرمی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ خضر، تم لیلا کو سنبھالو، ہم اب گھر چلتے ہیں، یارم نے اندر آتے ہوئے کہا تو لیلا نے ایک بار پھر سے رویام کو اپنے تڑپتے سینے سے لگا لیا۔ لیلا، تم رویام کا خیال رکھنا، وہ آہستہ سے اسے کہتا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر باہر نکل گیا جبکہ لیلا نے ایک بار پھر رویام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ گھر آ کر وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی اور یارم اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیلا کو اس طرح سے ٹوٹا پھوٹا دیکھنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ان کے گروپ کی سب سے بہادر لڑکی، رونا دھونا آتا کہاں تھا اسے، وہ تو ان سب چیزوں کو بے وقوفی تصور کرتی تھی۔ لیکن اولاد کے غم نے اسے بھی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا تڑپ تڑپ کر رونا روح کو بے چین کر گیا۔ اولاد کے چھن جانے کا خوف کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن لیلا تو اپنی بچیاں ہی کھو دی تھی۔ صبر کرنا ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ نہ جانے خضر کیسے خاموش تھا۔ بس کرو روح، کتنا روؤ گی، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں کو چومتا اپنی تکلیف کا احساس دلاتے ہوئے بولا، اللہ کسی کی اولاد نہ چھینے یارم، اس سے بڑا دکھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پریشان تو وہ بھی تھا۔ عنایت چلبلی سی، ہر وقت مستیاں کرنے والی پیاری سی بچی، اور مہر خاموش طبیعت چپ چاپ سی جو ہر دوسرے تیسرے دن اس کے گھر آ کر اس سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ یقین تو اسے بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو چکی ہے۔ روح کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اسے سر درد کی گولی دے کر نیند کی بھی گولی دی کر وہ پرسکون ہو کر سو جائے، اور اسے سوتے دیکھ کر آہستہ سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب آ گیا اور اپنے موبائل پر آنے والی کال سننے لگا۔ وقت گزر رہا تھا، سب کچھ معمول کے مطابق ہونے لگا۔ یارم دوسرے دن جب رویام کو لینے آیا تو لیلا اس کے ساتھ کافی اٹیچ دیکھا۔ وہ بنا رویام کو لیے واپس آ گیا اور اب وہ 3 دن سے وہیں پر رہ رہا تھا۔ اپنی ماں کو تو وہ بہت مس کر ہی رہا تھا، لیکن لیلا کی محبت بھی اسے عزیز تھی۔ وہ یارم اور روح کے علاوہ اور کسی کو زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا۔ یہ بات روح اور یارم دونوں ہی جانتے تھے، اس لیے اس معاملے میں بالکل بے فکر ہو چکے تھے۔ لیلا جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی ان کا رویام کو واپس لانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس کی تڑپتی ممتا کو ننھے معصوم لمس کی ضرورت تھی، اور رویام کو واپس لا کر وہ اس کی ممتا کو تپتے صحرا میں چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ عنایت اور مہر کی لاش نہ ملی تھی، اگر ملی تھی تو صرف اور صرف مہر کے پیر کی جوتی۔ لاشیں بلاسٹ میں بری طرح سے تباہ ہو گئیں، گاڑی کا بھی کوئی حال نہ تھا۔ بلاسٹ اس قدر شدید تھا کہ لیلا اپنی بچیوں کے جنازے تک نہ کروا سکی۔ اسے کسی طرح سے چین آتا، وہ کیسے سکون سے رہتی۔ اس نے تو اپنی بچیوں کا آخری دیدار تک نہ کیا تھا۔
لیلا نے بہت ہمت کر کے عنایت اور مہر کا کمرہ صاف کیا تھا۔ ان کے سب کھلونے اور ساری چیزیں وہ ایک بڑے بیگ میں پیک کر کے دارالامان میں دینے جا رہی تھی۔ لیلا، کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ ان سب چیزوں کو یہی رہنے دو۔ خضر کمرے میں آیا تو اسے یہ سب کرتا دیکھ کر پریشانی سے کہنے لگا، نہیں خضر، مجھے یہ ساری چیزیں دینے دو۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا، اگر ہماری بچیاں ان کھلونے سے نہیں کھیل سکتی تو کیا ہوا، دارالامان کے یتیم بچے ان سب چیزوں کو استعمال کریں گے اور ہماری عنایت اور مہر کے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر تم ان یتیموں کو کچھ دینا چاہتی ہو تو ہم باہر سے خرید کر بھی دے سکتے، میری بچیوں کی چیزیں کیوں دے رہی ہو؟ ہم دیں گے خضر، ہم باہر سے خرید کر بھی دیں گے ان کو، لیکن یہ ساری چیزیں میں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ مجھے میری بچیوں کے لیے بہت ساری دعائیں چاہیے۔ میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں میں اپنی بچیوں کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہت خود غرض ہوں، میں نے کبھی اپنی بچیوں کو اپنے بے حد قریب نہیں آنے دیا۔ ہمارا کام ایسا ہے کہ کبھی بھی ہمیں گولی لگ سکتی ہے، کبھی بھی ہم مر سکتے ہیں۔ میں اپنی بچیوں کو ماں کی عادت نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن وہ دونوں مجھ سے روٹھ کر چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ خضر، میں وعدہ کرتی ہوں اگر زندگی میں مجھے کبھی دوبارہ اولاد ہوئی نا تو تمہیں کبھی اس سے خود سے دور نہیں کروں گی۔ اس تڑپ کو میں اب محسوس کر رہی ہوں۔ میں کیوں اپنی بچیوں کے لمس سے بے خبر رہی خضر؟ کیوں انہیں خود سے دور کیا؟ دیکھو نا، وہ روٹھ کر ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلی گئی، ہمیشہ کے لیے اپنی ماں سے ناراض ہو گئی۔ وہ آنکھوں میں نمی صاف کرتے ہوئے بولی تو خضر اس کے پاس آتے ہوئے بیٹھ کے قریب بیٹھا اور اسے اپنا کندھا پیش کیا۔ وہ آہستہ سے اس کے کندھے پر سر رکھتی خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ میں تمہارے سر پر روز چمپی کروں گی، تمہارے بال خراب نہیں ہوں گے، اور جب تم کام سے واپس آؤ گے نا تو روز تمہیں حق کروں گی۔ تمہاری بیٹیاں آخرت کے دن مجھ سے حساب مانگیں گی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے تو خضر نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کاش وہ اس کا دکھ کم کر سکتا، کاش وہ اس کی تڑپ کو مٹا سکتا، لیکن ممتا کی تڑپ کو مٹانا کہاں ممکن تھا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ ہاتھ میں بیگ لیے اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے سر اور چہرے پر ہڈ پہن رکھا تھا کہ کوئی بھی آسانی سے اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا، تھکاوٹ اس کے ایک ایک عضو سے جھلک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو دونوں ملازمائیں الرٹ ہو گئیں اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اسے دیکھتے ہی انہوں نے گہری پرسکون سانس لی۔ کیسی ہیں وہ دونوں، زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ وہ ملازمہ سے پوچھنے لگا تو دونوں نے مسکرا کے نام میں سر ہلایا۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے کمرے کی جانب آ گیا تھا۔ اتنا بڑا بیگ، اس بیگ میں کیا ہے؟ ملازمہ نے پوچھا۔ ان دو پریوں کا سارا ضروری سامان۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی وہ دونوں چلاتے ہوئے اس کی طرف آئی تھیں۔ شارف چاچو، نعرہ لگاتے وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ میری شہزادیاں کیسی ہو دونوں؟ وہ باری باری ان کا سر چومتا پوچھنے لگا۔ دونوں خوشی سے ہاں میں سر ہلاتی اسے بے حد پیاری لگی تھی۔ اچھا، یہ سارا سامان تم دونوں کی ماما نے بھیجا ہے تاکہ اس کی بیٹیاں یہاں پر بہت خوش رہیں، اور بابا تم لوگوں کو بہت سارا پیار بھیج رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ تم دونوں یہاں پر خوش ہو نا؟ وہ بہت نرمی سے ان دونوں سے پوچھ رہا تھا۔ چاچو، ہم بہت خوش ہیں، یہاں پر زیادہ پڑھائی بھی نہیں کرنے جا رہی پڑتی، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ ہاسٹل میں ہمارے بہت سارے دوست ہوں گے۔ لیکن یہ کیسا ہاسٹل ہے؟ یہاں تو ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کہاں ہیں ہمارے دوست اور ماما اور بابا ہم سے ملنے کب آئیں گے؟ وہ دونوں باری باری سوال کر رہی تھیں۔ ارے چپ کر جاؤ میری چھپکلیوں، وہ دونوں جلدی آئیں گے تم لوگوں سے ملنے کے لیے، لیکن فی الحال تم لوگوں کو یہیں رہنا ہے ان کے بغیر۔ یہاں تم لوگ پڑھائی کرو اور مستی کرو، یہاں تم لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھو اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میری آنٹی اور شفا آنٹی کو بتا دینا، وہ بھی بتائیں گی، اور میں وہ چیزیں لے کر یہاں حاضر ہو جاؤں گا اگر تم لوگوں کی ماں کے ہاتھوں زندہ بچ گیا تو۔ اس نے سوچا میں کہ سچائی جاننے کے بعد لیلا نے اسے جان سے مار دینا تھا۔ پچھلے دنوں وہ جتنا تڑپی تھی، اپنی بیٹیوں کی جدائی پر روئی تھی، اس کے بعد حقیقت جان کر شارف کی موت لازم تھی۔ ان دونوں سے مل کر، انہیں بہت ساری ہدایت دے کر وہاں سے باہر نکل کر اس نے اپنا فون نکالا۔ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہیں، فکر مت کرو، میں ایک ایک پل پر نظر رکھے ہوا ہوں، یہاں وہ بالکل محفوظ ہیں۔ وہ میری اور شفا کو ہدایت دیتا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر گارڈز کے پاس آیا اور انہیں ہر پر الرٹ لینے کا کہتا واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا، جبکہ اس دوران اس کی کال چل رہی تھی۔ اسے صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس اپنے شہر جانا تھا۔ 8 گھنٹے کا ایک سفر ابھی ابھی اس نے ختم کیا تھا اور 8 گھنٹے کا سفر اس نے ایک بار پھر سے شروع کر دیا تھا۔
तुम सारा सामान दे आए ना शारिफ? वो सुर्ख आंखें लिए इसकी तरफ देखने लगी तो शारिफ ने फौरन हाँ में सर हिलाया। तुम कब काम वापस ज्वाइन करोगी? वो इसका ध्यान बटाने के लिए पूछने लगा। मैं कल से वापस काम पे आ जाऊंगी शारिफ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये ब्लास्ट किसने करवाया है? कोई शक, कोई अंदाजा? वो इसे देखकर पूछने लगी। शारिफ ने एक नज़र पीछे सोफे पर बैठे खिज़र को देखा जो इसकी बात पर बौखलाकर पहलू बदल गया। तुम इसके साथ क्या करोगी लैला? वो आहिस्ता से खिज़र के साथ सोफे पर बैठते हुए बोला। वही जो मैं करना चाहिए। शारिफ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह बेवकूफ़ भरा सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए? लैला, तुम इनको छोड़ो। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पता चला है कि गाड़ी को पहाड़ी की तरफ लेकर जाया गया था और वहीं पर इसे आग लगा दी गई थी। वो ब्लास्ट नहीं था। मुझे लग रहा था कि गाड़ी के पुर्जे किसी बहुत माहिर इंसान ने अलग किए हैं। मुझे ये बम ब्लास्ट नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि ये किसी की प्लानिंग है। घर के अंदर दाखिल होते हुए एक फाइल टेबल पर फेंक कर यारम लैला को देखते हुए बोला। किसकी प्लानिंग है ये डेविल? बताओ मुझे, मैं इसे चीर कर रख दूंगी। किसने किया है मेरी बेटियों के साथ ऐसा? फाइल को उठाए वो पागलों की तरह देखने लगी। खिज़र की तो जान पर बनाई थी। मुझे शाम तक का वक्त दो लैला, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और यकीन करो मुजरिम तुम्हारे कदमों में बैठकर तुमसे माफ़ी मांगेगा। वो सोफे पर इन दोनों को घूरते हुए बोला। शारिफ ने बमुश्किल थूक निगला। नहीं, वो मुझे मेरे कदमों में नहीं बल्कि इनकी लाशों के टुकड़े अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। मुझे इनकी लाशें देखनी हैं जिन्होंने मेरी बच्चियों को जान से मार डाला। मैं इन्हें अपनी आंखों के सामने सांस लेता हुआ नहीं देख सकती। डेविल, इन्हें मार कर मेरे पास लाना। लैला की शदीद अंदाज पर खिज़र सोफे से उठ बैठा। लैला, इसकी कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। इसके बेसाख्ता कहने पर शारिफ ने रख कर इसके पैरों पर अपना जूता मारा। लैला ने हैरानगी से इस शख्स को देखा था जो अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत का दावा करता था, लेकिन बेटियों की मौत पर इसकी आंख से एक आंसू ना गिरा था। बेटे, इनकी मजबूरियां तो मैं दूर करूंगा। अपने सारे बहाने और मजबूरियां लेकर शाम 6 बजे ऑफिस में पहुंच जाना। वो इन दोनों का कंधा थपथपाते आहिस्ता आवाज में बोला। मतलब यारम सब कुछ जान चुका था? खिज़र और शारिफ एक दूसरे को देखने लगे। मतलब आज इनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। लैला फाइल चेक कर रही थी जिसमें साफ लिखा था कि इस जगह कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर ब्लास्ट नहीं हुआ था तो मतलब इसकी बेटियां जिंदा थीं। एक उम्मीद सी इसके दिल में पैदा हुई। यारम, अगर ब्लास्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इनायत और मेहर। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब हुआ कि वो दोनों जिंदा हैं और एक दिन अंदर वो तुम्हारे पास आएंगी। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बेटियों को, ना ही अब मैं कुछ होने दूंगा। तुम लोगों ऑफिस में मिलो मुझे। वो इन दोनों को घूरता हुआ बाहर निकल आया। तुमने तो कहा था कि तुमने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है, तो यारम को पता कैसे चला? क्या प्लानिंग थी? तुमने पहाड़ों पे जाके गाड़ी को जला देंगे और उससे क्या होगा? सबको लगेगा बम ब्लास्ट हुआ है। वाह भाई वाह, ये प्लान था तुम्हारा? ये बेगैरत आदमी। प्लानिंग तो वो करता जो यारम की नज़रों से बच जाती, जिसमें हमारे जिंदा बचने के चांसेस होते। अगर नहीं तो सब कुछ यारम को बता देते, वो खुद संभाल लेता। वो गुस्से से भरा हुआ इसे सुना रहा था। यही तो मसला है शारिफ, अगर यारम को बताता तो वो अपने तरीके से संभाल सकता। अगर लैला को बताता तो वो शेरनी अपनी बच्चियों की जिंदगी पर मंडाता। ये खतरा देखकर पता नहीं क्या कर देती। ये लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर मैंने यारम को नहीं मारा तो वो मेरी बेटियों को मार डालेंगे। यारम को मैं मार नहीं सकता और अपनी बेटियों को मरते देख नहीं सकता, वो भी तब जब मैं इन लोगों को जानता ही नहीं। बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया। मैं अपनी बेटियों को सामने से हटा दूंगा। सारिम भी इन लोगों के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है। इसके बारे में सारिम को पता चल गया क्योंकि इसने मेरे मोबाइल फ़ोन पर ट्रेसर लगाया था। इन लोगों ने घर पर हमला किया। इस दिन मैं घर पर नहीं था। अगर लैला नहीं होती तो आज शायद मैं अपनी बच्चियों की मौत पर आज सच में आंसू बहा रहा होता। यार, वो लोग सिर्फ अब फ़ोन पर बात करते थे मुझसे। वो मुझे धमकियां देने लगे कि अगर मैंने यारम को अपने हाथ से नहीं मारा तो मेरी बेटियों को जान से मार डालेंगे। और इतना ही नहीं, स्कूल से किडनैप करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ यारम के सामने मुझे खामोश रहने की धमकियां दी जा रही थी। सारिम ने ये सारी फ़ोन कॉल अपने कानों से सुन ली और इसने मुझे कहा कि मुझे फ़िलहाल अपनी बच्चियों को मंजर से हटा देना चाहिए। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया था कि मैं ये जान सकूं कि आखिर वो लोग हैं कौन और यारम की जान के पीछे क्यों पड़े हैं। इनायत और मेहर को सबकी नज़रों में मार कर मुझे लगा मैं इन लोगों तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं यारम की नज़रों में आ गया। मैं दुनिया के हर इंसान को धोखा दे सकती हूँ लेकिन यारम की नज़र से नहीं बच सकता। और अब यारम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और पता नहीं लैला हमारा क्या हाल करेगी। इसकी अधूरी बात को शारिफ ने मुकम्मल किया। मैं तो बस इन दोनों के जिंदा होने की खुशी में पागल हो गया था। मुझे क्या पता था तुमने ये सारी प्लानिंग की हुई है।
और वैसे भी मुझे तो बस इतना ही पता था कि वो दोनों जिंदा हैं, इसके अलावा तुमने मुझे कुछ कहा ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, मतलब कि मेरे जिंदा बचने के चांस हैं। शारिफ मासूमियत से कहता इसे देख रहा था। खिज़र का दिल चाहा वो जो चेहरे वाले इंसान का मुंह तोड़ दे। शारिफ तो इस बात पर यकीन करने के लिए पहले ही तैयार नहीं था कि इसकी बेटियां जिंदा हैं, और शारिफ को बताने का तो इसका इरादा नहीं था। इसने इसलिए बताया था क्योंकि लैला को अकेला छोड़कर वो खुद अपनी बेटियों से मिलने नहीं जा सकता था। प्यारी कितनी गलती है यह तुम्हारी, यारम बताएगा। बेटा अगर मैं फंसा तो जिंदा तो तुम भी नहीं बचोगे। मेरा नाम भी खिज़र है बेटा। मैं यारम और लैला को बताऊंगा कि इस पूरी प्लानिंग में तू शामिल था। मेरे जैसे दोस्त से दुश्मन अच्छे हैं, वो दुहाई देते हुए बोला। दोस्त को तो इन दोस्त मेरा शारिफ नाम का कोई दोस्त नहीं, यहाँ कुछ देर पहले एक दुश्मन बना है, और डेविल की टीम दुश्मनों के साथ क्या करती है वो तुझे यारम के सामने पता चलेगा। वो धमकी लगाता उठकर बाहर चला गया, जहाँ लैला गुस्से से दाएं बाएं चल रही थी। बहुत दिनों के बाद इसका पुराना रूप सामने आ रहा था। शेरनी अपने शिकार के लिए तैयार बैठी थी। इस वक्त शायद वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। इस वक्त कहाँ जा रही हो, वो इससे कोई सवाल नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इसके गुस्से का ग्राफ चेक करना चाहता था कि पता तो चले कि जिंदा बचने के चांस हैं या नहीं। शायद इसे अपनी बेटियों का बाप समझकर जिंदा छोड़ ही दे। खिज़र यारम ने कहा है कि वो मुझे सब कुछ बताएगा, लेकिन फिलहाल इसने मुझे कुछ बताया नहीं, तो सोचा खुद ही ऑफिस जाके चेक कर आती हूँ, क्योंकि इस फाइल में तो सिर्फ गाड़ी की तस्वीरें हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत माहिर मैकेनिक ने इसके पुर्जे अलग किए हैं। लेकिन अब मैं इसके पुर्जे अलग अलग करूंगी, क्योंकि एक ब्लास्ट के बाद जो हालत गाड़ी की होनी चाहिए वो तो इसकी हरगिज नहीं है। चलो तुम भी, यारम तुम्हें भी बुला रहा था, और शारिफ को भी चलने का कहो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। यारम ने तुमसे क्या कहा कि क्या वो जानता है कि वो लोग कौन हैं? अपने सर पर लटकती तलवार का सोचकर कमरे से निकलते शारिफ ने पूछा। नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन यारम ने सारिम को ऑफिस में बुलाया है, हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद करे, लैला कहते हुए अपने जूते पहन चुकी थी। बेचारा सारिम। लैला ये सोच रही थी कि यारम ने सारिम को मदद के लिए बुलाया है। वो तो जानती ही नहीं थी कि आज की तारीख में वो 2 नहीं 3 जनाजे उठने वाले हैं। ए अल्लाह, इन जालिमों के दिल में हमारे लिए रहम डाल दे, आज बचा ले, आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। लैला को बाहर निकलते देखकर शारिफ ने पूरी शिद्दत से दुआ की, जिस पर इस शिद्दत से आमीन खिज़र की जानिब से आया था। यारम ऑफिस जाने से पहले घर आया था। 2 दिन से रोयाम को बुखार था, पहले हल्का फिर तेज फिर हल्का, और रूह बता रही थी कि अब फिर तेज हो गया है। वो सुबह ही इसे हॉस्पिटल लेकर जाने वाला था, लेकिन इसे शारिफ और खिज़र के कारनामे का पता चल गया था। वो कुछ दिन से काफी डल डल लग रहा था। यारम ने घर आते ही सबसे पहले इसको देखा था। वो जाग रहा था, लेकिन फिर भी बिना शरारतों के आराम से बेड पर लेटा हुआ था, जिसका मतलब था कि वो ज्यादा बीमार है। मेरे शैतान इतना खामोश क्यों है? वो इसे अपनी बाहों में उठाता प्यार से इसका माथा चूमकर पूछने लगा। मुझे प्योर है, मुझे फीवर है। वो नन्हा सा हाथ अपने माथे पर मारता इसकी अकल पर मातम करते हुए बताने लगा। फीवर की क्या मजाल जो मेरे बेटे को हो जाए। चलो जल्दी से बोलो अपने फीवर को, अपने घर जाए, हमें नहीं चाहिए। इस अंदाज पर मुस्कुराते हुए यारम ने इसे अपने सीने से लगाकर कहा, नहीं जा रहा। वो मासूमियत से मुंह बसूर कर बोला, जबकि रूह के कमरे में आने पर फौरन यारम के सीने में छुप गया। इसके लिए दवाई लेकर आई थी। रोयाम बेटा देखो, मैं साथ में चॉकलेट भी लाई हूँ, ये गंदी कड़वी है। ये दवाई पीकर आप साथ में मीठी चॉकलेट खाएं, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। वो इसे प्यार से बहलाते हुए बोली, मैं सिर्फ चॉकलेट खाऊंगा। वो मुंह बनाकर बोला, लेकिन चॉकलेट कोई दवाई नहीं है, ठीक होने के लिए तुम्हें मेडिसिन लेनी होगी, वरना डॉक्टर अंकल आपको इंजेक्शन लगाएंगे। उसे समझाते हुए बोली। जब अगले ही लम्हे वो बेड पर खड़े होकर इनकार करने लगा, मैं तो एकदम ठीक हूँ, दवाई की जरूरत नहीं। लेकिन इसका नन्हा सा वजूद अगले ही लम्बे बेड पर गिर गया। अगर यारम इसे बर वक्त ना थामता तो यकीनन चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता। रोयाम मेरी जान, आप ठीक नहीं हैं और ये मेडिसिन आपको लेनी होगी, और मुझे ज़रूरी काम है, वो निपटा के आऊँगा, फिर हम इसे डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। यारम कहकर इसे ज़बरदस्ती दवाई खिलाने लगा। रोयाम रोने लगा तो इसे चूम कर रूह की गोद में डालकर वो इसे समझाते हुए कहने लगा, जबकि रूह इसका रोता हुआ वजूद अपने सीने में लगाकर इसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी। जानती थी कि वो इसे दवाई नहीं खिला पाएगी, क्योंकि वो रोयाम को इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती थी, लेकिन यारम इसके रोने की फिक्र करते हुए इसकी सेहत पर कभी रिस्क नहीं लेता था, और इस वक्त भी इसने ऐसा ही किया था। रोयाम को दवाई खिलाकर
وہ خضر اور شارف کا حساب کرنے جا رہا تھا۔ اپنی جارحانہ انداز سے ریام کو دوائی کھلانا اسے بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن یہ اس کے لیے ضروری تھا۔ روح کو اس کا خیال رکھنے کا کہتا وہ اپنے آفس چلا گیا۔ اب نہ جانے اسے چپ کروانے میں روح کو کتنا وقت لگتا۔ خضر صاحب، لیلا کی بچیاں کہاں ہیں؟ وہ انتہائی غصے سے پوچھنے لگا۔ یارم، یار کیا ہو گیا تمہیں؟ مہر نہایت میری بھی بچیاں ہیں، میں باپ ہوں ان کا، ان کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گا، خضر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا لیلا کی بچیاں کہاں ہیں؟ خضر، وہ ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارتے ہوئے پھر اسی انداز میں بولا۔ میرے پاس ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں، خضر نے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے بتایا، جہاں سے اس کے حملے کی وجہ سے خون بہنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہاں ہیں؟ وہ ایک بار پھر سے اس کا کالر پکڑ کر اپنے سامنے کرنے لگا۔ جب وہ بول اٹھا، تمہارے فارم ہاؤس پر، میری اور شفا کے پاس، وہ فوراً بولا، مطلب کہ اس سب میں دونوں بھی شامل ہیں؟ یارم نے بے یقینی سے کہا۔ وہ اس کی وفادار ساتھی تھی، ان سے یارم کو ایسی امید نہیں تھی۔ نہیں، وہ تو ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن میں نے ان کی منتیں کی اور کہا کہ یارم کو سب کچھ پتہ ہے، تب جا کر انہوں نے ہماری مدد کی۔ یارم نے کسی طوطے کی طرح یاد کیا ہوا سبق سنایا۔ آج وہ بھی اسی لسٹ میں تھا جس میں خضر اور شارف تھے، اور آج اس کی وردی بھی کسی کام کی نہیں تھی۔ مطلب تم لوگوں نے مجھے علم میں لائے بغیر میرے ہی لوگوں کو استعمال کیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا پوری شدت سے سارم کی پشت پر مارتے ہوئے اسے چلانے پر مجبور کر کے یارم نے پوچھا، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ وہ لوگ ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر ہم نے تمہیں کچھ بھی بتایا تو وہ لوگ عنایت اور مہر کو جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ لوگ اسکول بھی گئے تھے عنایت مہر کو کڈنیپ کرنے کے لیے، لیکن وہاں اسکول کے گارڈ نے ان کو بچا لیا اور فوراً ہی مجھے فون کر کے بتایا کہ وہاں میری بچیوں کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہاں سے ان کو لے کر آیا، لیکن دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ صرف مجھ سے فون پر بات کر رہے تھے۔ یارم، وہ کون تھے میں نہیں جانتا، لیکن سارم کو شک تھا کہ 6 مہینے پہلے جیل سے چھوٹے ہوئے لوگ جو پاکستان سے یہاں لڑکیاں لائے تھے، جن میں تمہارے گھر آئی وہ مہمان حورم مقدم شامل تھی، وہ لوگ ہیں۔ وہ بہت خطرناک لوگ تھے یارم، اور ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے جو ٹھیک لگا وہ میں نے کر دیا۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا تھا اور نہ روح کی زندگی کی خوشیاں چھین سکتا تھا۔ وہ مجھے دھمکی دے رہے تھے کہ مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارنا ہوگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کی جان بچا سکوں گا یا نہیں، لیکن تمہارے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ میں ان لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو منزل سے ہٹا دیا۔ خضر نے اسے پوری بات بتائی۔ سارم کا شک بالکل ٹھیک تھا، یہ وہی لوگ تھے جو 6 مہینے پہلے پاکستان سے دبئی لڑکیاں لائے تھے، اور یارم نے ان کے کام کو ناکام بنا دیا تھا، اور اب وہ لوگ یارم کو جان سے مار کر اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ خضر کو استعمال کر رہے تھے۔ ان کے بوجھ کے یارم نے اتنا ٹکڑے کیے تھے کہ شاید ہی اس کی لاش مکمل کسی کو مل پاتی، لیکن اس کے سارے پارٹ جمع کر کے ایک شوپر میں ڈال کر وہ سارم کے گھر کے باہر رکھ گیا تھا، اور وہاں پر موجود باقی سارے لڑکے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اس گینگ کے اوپر بھی ایک گینگ تھا جو کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے بھائی کا تھا۔ وہ لوگ گرین گینگ کے نام سے جانے جاتے تھے، اور اب وہ گرین گینگ یارم کو مارنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ یہ ساری باتیں وہ ان تینوں کو بتائے بغیر 2 دن میں جان کر آج ان کی کلاس لے رہا تھا۔ جب لیلا نے کمرے میں قدم رکھا، آؤ لیلا، یہ رہے تمہارے مجرم، اپنی بیٹیاں تم ان تینوں سے مانگو، وہ کہہ کر کمرے میں باہر نکل گیا۔ اب لیلا جانے اور وہ تینوں لیلا کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ باہر نکلتے ہی اسے روح کا فون آیا۔ روح اسے بہت کم فون کرتی تھی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ ریام کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اسے بخار میں جھٹکے لگ رہے تھے، جس کی وجہ سے روح بہت پریشان تھی۔ روح فون پہ جذباتی ہو رہی تھی۔ یارم اسے ابھی گھر پہنچنے کا کہتا اپنی گاڑی کی طرف آیا، جبکہ پورے آفس میں خضر اور شارف اور سارم کی چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ان کا تو آج اللہ ہی حافظ تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا لیلا؟ تم ہمیں اتنا مار پیٹ کر بیٹھنے کے بھی قابل نہ چھوڑ کر بچیوں کو لینے بھی نہیں چلو گی؟ شارف، جو کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، چیخ کر اٹھا، اور پھر اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے پوچھنے لگا، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی تم لوگ کہیں جا سکتے ہو یارم کے آرڈر ملنے سے پہلے، اور میری وہاں نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ یارم نے مجھے منع کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے بے وقوفی کا کام کرنے کے باوجود بھی ان دونوں کو ایک جگہ سیف جگہ پہنچا کر اچھا کام کیا ہے۔ اسے فی الحال ان دونوں کو وہیں پر رہنے دو،
وہ جہاں وہ دونوں سیو ہیں، اور باقی جو تم نے ہم سے یہ بات چھپائی ہے اس کی سزا میں تم لوگوں کو دی ہے۔ مطلب کہ ہم نے جو کام کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، تو سزا کس بات کی؟ صارم بولا، کیونکہ اسے بھی یہی لگتا تھا کہ اس نے جو کیا وہ بالکل غلط ہے۔ اوور سمارٹ بننے کی، لیلا نے جواب دیا۔ اور خضر تو صرف اور صرف اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اور ایک باپ ہونے کے ناطے جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ اس نے جو بھی کیا تھا اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ تو انہیں بیکار میں اتنی سزا کیوں ملی؟ یارم نے انہیں اس خونی شیرنی کے آگے کیوں پھینک دیا؟ لیلا نے تو انہیں بیٹھا کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اتنے اچھے ڈنڈے مارے تھے کہ وہ بیٹھتے ہوئے بھی تکلیف محسوس کر رہے تھے، اور اب انہیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل صحیح تھا، کیونکہ تم لوگوں نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی۔ ٹھیک ہے، معاملہ ہماری بچیوں کا تھا، تم یارم سے چھپا لیتے، اس سے کچھ بھی نہ بتاتے، لیکن مجھے بیچ میں شامل نہ کر کے تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اگر تم ایک باپ ہونے کے ناطے ان بچیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر سکتے ہو، تو ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے بھی جاننے کا حق تھا۔ تمہیں بس میں نے اس بات کی سزا دی ہے۔ ان دونوں کو سزا ان کے مشورے اور ساتھ دینے کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر تم چاہتے تو حقیقت مجھے بتا سکتے تھے، اپنی پلاننگ میں مجھے شامل کر سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا جو انجام ہونا چاہیے تھا میں نے وہی کیا ہے۔ فی الحال کے لیے مہر اور عنایت کو وہیں رہنے دو، وہ جہاں پر ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات صارم، تم پچھلے 2 ہفتے سے ہر جگہ ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے جو خضر کو بلیک میل کر رہے تھے، لیکن یارم نے 2 ہی دن میں ان لوگوں کو نہ صرف ڈھونڈ نکالا بلکہ ساری انفارمیشن نکالتے ہوئے ان کے اڈے تک جا پہنچا تھا۔ اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ یارم کی طاقت تم سے زیادہ ہے۔ تم اپنا دماغ فضول میں استعمال نہ کیا کرو۔ تمہارا قانون ہماری کوئی مدد نہیں کر سکا، الٹا یہ ہماری مدد لیتا آیا ہے۔ اگر تم اپنے دماغ لڑانے کے بجائے یارم کو ساری حقیقت بتا دیتے تو یقین کرو اب تک ہم ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا چکے ہوتے، مہر اور عنایت ہمارے پاس ہوتی۔ اور باقی شارف، ایک بات یاد رکھنا چاہیے، جو بھی ہو جائے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر تم نے آئندہ اس کا ساتھ دیا نہ تو تمہارا انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ آج تم بے شک بیٹھنے کے قابل نہیں رہے، لیکن اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو۔ اگر آئندہ تم نے ایسی غلطی کی تو شاید تم اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہ ہو سکو۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ وہ ان کے آگے پیچھے چلتی مسلسل اپنی جوتوں کی ٹک ٹک سے انہیں پوری بات بہت اچھے طریقے سے سمجھا چکی تھی۔ لیلا سے کہیں زیادہ تو اس حال میں اس کے جوتوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اب تم گھر چلو گے یا تمہاری یہیں رکنے کا ارادہ ہے؟ لیلا نے خضر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ان کرسیوں پر کتنی بے چینی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے تنزیہ مسکرائی۔ فکر مت کرو خضر، میں تمہیں گھر تک آرام سے لے جاؤں گی، آخر تم میرے بچوں کے باپ ہو، اتنا تو کر ہی سکتی ہوں میں تمہارے لیے۔ اور ہاں شارف، معصومہ یہیں باہر ہے، وہ تمہیں گھر لے جائے گی۔ اور مسٹر انسپکٹر صاحب، گریٹ بے وقوف صارم، تم اپنی بیوی کو بلا لو یا اپنے کسی افسر کو ہی لے کر چلے جاؤ۔ میں دعا کروں گی کہ تم لوگوں کی رات اچھی گزرے۔ اس نے ایک نظر سائٹ پر پڑے لکڑیوں کی ڈھیر پر ڈالی تھی۔ شہتوت کے درخت کی بنی سٹیکس تقریباً 1 درجن تو ہوں گی، جس کو لیلا نے بہت سہولت سے استعمال کیا تھا۔ خضر نے اٹھتے ہی لیلا کے کندھوں کا سہارا لیا، کیونکہ اسے چلا تک نہیں جا رہا تھا۔ لیلا کو ہنسی تو بہت آئی، لیکن اب اسے اس پر ترس آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خضر نے جو بھی کیا ہے اپنی بچیوں کی زندگی بچانے کے لیے ہی کیا ہے، لیکن اسے اس سے چھپانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اگر وہ باپ تھا تو اپنے بچوں کا بھلا سوچ رہا تھا، تو وہ بھی ماں تھی جس کا پورا حق ہے اس کی بیٹیوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ خضر کو یارم کو لے کر دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ خضر نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی، لیکن شارف اور صارم ساری بات جانتے تھے، مطلب کہ وہ خضر کے لیے اس سے زیادہ یقین تھے۔ اس بات کے لیے خضر کو سزا تو ملنا چاہیے تھی جو لیلا نے دے کر اپنا فرض پورا کیا تھا۔ ڈاکٹر حسن ریام کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد رپورٹ چیک کرنے چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے ریام کو انجیکشن دینے کا آرڈر نرس کو دیا۔ آپ پلیز میرے بیٹے کے سامنے انجیکشن تیار نہ کریں، وہ انجیکشن سے ڈرتا ہے، روح نے فکرمندی سے بتایا تو نرس مسکرائی۔ اوکے میم، میں دوسری طرف جا کے کرتی ہوں۔ پیارے بیبی کو ڈر لگتا ہے، وہ ریام سے بہت پیار سے بولی تھی۔ روح تو اس نرس کا انداز بالکل اچھا نہ لگا، کبھی وہ یارم کو گور گور کر دیکھتی تو کبھی مسکرا کر یارم کے پاس جانے کی کوشش کرتی،
اور اب وہ ریام کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ ٹھرکی نرس کہیں کی روح بڑبڑائی اور اس کی یہ بڑبڑاہٹ یارم نے بہت غور سے سنی تھی۔ ٹھرکی وہ بیچاری نہیں بلکہ تمہارا بیٹا ہے، دیکھ نہیں رہی کب سے اسے گھور کر لائم دے رہا ہے۔ یارم نے فوراً اس کی بات کا جواب دیا۔ خبردار جو میرے بیٹے کے خلاف ایک لفظ بھی کہا۔ وہ آپ کو گھور کر دیکھ رہی تھی، روح نے اسے بتایا تو وہ مسکرایا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ مطلب تمہارے بیٹے کے ہونے کے باوجود کوئی مجھے دیکھ رہا تھا؟ لگتا ہے نرس کی نظر خراب ہے۔ روح یارم سے کہتی تھی کہ اس کا بیٹا یارم سے زیادہ پیارا ہے تو لگے ہاتھ یارم نے اس بات کا بھی بدلہ لے لیا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، ورنہ آپ میں دیکھنے لائق ہے ہی کیا؟ روح نے کہا پیچھے ہٹنے والی تھی۔ واہ بیوی اپنی ٹھرکی اولاد کو کچھ مت کہنا، ہنس ہنس کے تمہارا بیٹے سے اپنی طرف متوجہ کرے اور الزام تم میرے سر ڈال دو۔ ریام بیٹا بتا اسے کہ جب تو پیدا ہوا تیرے نرس کے ساتھ سیٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی تیرے باپ نے، وہ تو نہ جانے کہاں چلی گئی، لیکن اس کے ساتھ سیٹنگ ہی کروا سکتا ہوں۔ تیری یہ مسکان بتا رہی کہ تجھے بہت پسند آ گئی ہے۔ کیا خیال ہے شادی کرا دوں تیری اس کے ساتھ؟ وہ ریام کو دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بولا، جبکہ بخار کی شدت میں تپتے ہوئے ریام نے فوراً نہ میں سر ہلایا تھا۔ مطلب کہ یہ بھی نہیں پسند؟ پھر کس سے شادی کرے گا؟ یارم نے ہنستے ہوئے کہا۔ روح تو اسے گھور کر رہ گئی۔ خدا کو مانے یارم، ریام صرف 2.5 سال کا ہے، اتنی لمبی سوچیں نہیں ہیں میرے بیٹے کی۔ ایک شریف معصوم سے بچے کے لیے ایسا کون سا باپ کہتا ہے میں اس کے اس انداز پر؟ یارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے اس نے کس بات پر نہ میں سر ہلایا تھا اور یارم پتہ نہیں اسے کس انداز میں لے گیا، اور خود ان دونوں باپ بیٹے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں سچ کہتا ہوں، ایک بار نام تو لے کہ تیری شادی کس کے ساتھ کرنی ہے، میں اسے فوراً اپنی بہو بنا کے لے آؤں گا، اور اگر تو نے اس کو پٹا نہ سکا تو تیرا باپ بہت ہینڈسم ہے، کوئی نہ کوئی جگاڑ کر ہی لے گا تیرے لیے۔ بس تو بتا کہ تجھے شادی کس سے کرنی ہے؟ وہ بھرپور شرارتی انداز میں بولا۔ دانو تھائی سے جانو سائیں سے۔ یارم کی بات مکمل ہونے پر ریام نے فوراً جواب دیا کہ یارم اور روح دونوں ہی اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ریام کی یادداشت بہت تیز تھی۔ یہ 2 ماہ پہلے کی بات ہے جب حور مقدم شاہ ان کے گھر میں آ کر رکی، اور ریام تو اس پر پوری طرح سے فدا ہو گیا تھا۔ اسے ریام کا پہلا کرش کہا جائے تو یہ غلط نہ تھا۔ وہ خود ریام پر پوری طرح سے فدا ہو گئی تھی۔ اگر وہ شادی شدہ نہ ہوتی تو ریام کبھی اسے جانے نہ دیتا۔ اگر اس کا ٹانکا دائم شاہ کے ساتھ فٹ نہ ہوتا تو پکا میں تیری شادی اس کے ساتھ کروا دیتا۔ یارم کے انداز پر روح نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ 2.5 سال کا ہے، ایسی سوچیں نہیں ہیں میرے معصوم شریف سے بچے کی۔ روح نے اس کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ روح بیبی تمہارا بیٹا کتنی پوچھی ہوئی چیز ہے، تمہیں بالکل اندازہ نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اس نرس کو کیسے دیکھ رہا تھا اور بار بار مسکرا کر ڈمپل شو کرتا رہا، اور اس کا ارادہ اسے جانے دینے کا نہیں تھا۔ وہ تو بیچاری شادی شدہ نکلی، اس کا شوہر اسے لینے آ گیا، ورنہ آج وہ ہماری بہو ہوتی۔ یارم ابھی بھی ہنستے ہوئے روح کو چھیڑنے لگا جب نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ آئی ایم سوری میں ذرا لیٹ ہو گئی، مجھے ڈاکٹر نے بلایا تھا۔ آپ کے بیٹے کی رپورٹس آ چکی ہیں، لیکن ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ تفصیل سے چیک کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کو رپورٹ کل ہی ملیں گی۔ تو تب تک کیوں نہ ہم ریام کو انجیکشن لگا لیں؟ تو دوستوں کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو کہانی کو لائک، اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے اگلے حصے کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ جائے۔